بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کل ہمارے پروگرام میں فیصلہ آپ کا جو ہم نیوز پہ میرا پروگرام ہے اس میں کل بہت اہم بات کی اور بڑی پیشکش طارق فضل چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کی، اور اس پہ میں ہی نہیں بلکہ جو دیگر شرکاء تھے وہ بھی چونکے، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی تھے اور احمد اویس صاحب بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور وہ خبر ہی چونکا دینے والی تھی کہ ایک وفاقی وزیر جو ہیں وہ انہوں نے طارق فضل چودھری صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ بڑے ایک واضح لفظوں کے اندر عمران خان صاحب کے لیے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ان کی بنی گالہ میں شفٹنگ کے لیے اگر کوئی درخواست دیتی ہے تو حکومت اس کو کنسیڈر کرے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی خبر تھی جس پہ کہ حکومت خود بھی کوئی کر سکتی ہے، یا ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی بہاف پہ یہ بات کر رہے تھے، یا ان کو واقعی کانفیڈنس جو ہے وہ دیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اتنی بڑی بات وہ کر سکتے ہیں۔ وہ وفاقی وزیر ہیں پارلیمانی امور کے، لہٰذا ایک سوال یہ بنتا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ونڈو آف اپرچونٹی بن سکتی ہے نومبر کے اندر؟ جس کے جواب میں انہوں نے پورے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف درخواست دیتی ہے تو حکومت اس کو ضرور کنسیڈر کرے گی۔ اور یہ اس پہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو پنڈی اس بات کی اجازت دے دے گا، جس پہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور پنڈی جو ہے وہ جو ڈیالہ جیل ہے وہ پنڈی میں آتی ہے۔ ظاہر ہے ہم تو اشارہ کسی اور طرف کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پنجاب حکومت کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ کنوے کی کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ شرط رکھی کہ ان کو درخواست لکھنا پڑے گی۔ اس پہ احمد اویس صاحب ظاہر ہے خود بھی ایک لائر ہیں بہت مشہور، انہوں نے یہ بات کہی کہ اصل میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب ان کو لکھ کے دے دیں کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو کہ پھر ہم نے ذرا کچھ چھان بین کی، لوگوں سے بات کی کہ ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنی بڑی اچانک جو ہے وہ فیسلٹی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت تیار، اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا، میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا سیکیورٹی کی بھی ریزن ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر 2000 کی گنجائش ہے اور 8000 لوگ اس کے اندر موجود ہیں، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کا بھی ایک معاملہ جو ہے وہ آگے جا کے ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت اس وقت میں یہ بڑی آفر عمران خان صاحب کو کیوں کر رہی ہے؟ میں آپ کو صرف ایک پیش منظر بتاتی ہوں، اس پیش منظر پہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر، اگلے 1.5-2 ہفتوں کے اندر اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے کا امکان ہے۔ دوسری خبر یہ ہے، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ اس جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس سے ان کو سزا نہ ملے، وہ اس کو ایوائڈ کرنا چاہیں گے۔ اسی تناظر میں اگر آپ سہیل آفریدی صاحب کی تعیناتی اور ان کو جو وزیر اعلیٰ بنایا جانا ہے اس کو آپ پرکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ جنید اکبر صاحب نے محمد مالک صاحب کے پروگرام پہ یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کے لیے سڑکوں پر نومبر میں نکلا جا سکتا ہے، جس کی کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے وہ تردید کر دی۔ مگر اصل بات یہی ہے کہ اگر جنید اکبر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے لانگ مارچ ہو سکتا ہے اور پچھلے برس 26 نومبر کی طرز کا کوئی انقلابی اقدام یا کوئی تحریک بن سکتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک طرح سے خبردار کیا، لیکن اسی ساتھ اسی لمحے میں انہوں نے جو بیرسٹر گوہر ہے انہوں نے اگلے دن یعنی کل انہوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے دیا کہ اس طرح کی کوئی تجویز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نومبر میں ہم نے نکل ہو سکتا ہے، نومبر سے پہلے نکلے ہو سکتا ہے، نومبر میں اس کے علاوہ بھی ہمارے ہے کچھ آپشن پہ ہم بات ہو رہی، لیکن یہ اس میں ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج پہ جانا ہے۔ اس نومبر میں آنے والے نومبر میں کسی احتجاج کا ابھی تک خان صاحب نے کوئی اعلان نہیں کیا، اس لیے کوئی ایسا آن دا کارڈ نہیں ہے، بیک ڈور چینل کسی سے بھی نہیں ہے، نہ حکومت کے ساتھ نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ سہیل آفریدی صاحب سے جب اس طرح کی کوئی بات پوچھی گئی، آج سوال کیا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تحریک ہے اس کا فیصلہ صوبائی صدارت جو ہے وہ کرے گی، صوبائی صدر کریں گے، وہ صرف ایڈمنسٹریٹو معاملات کو دیکھیں گے۔ ان کی اجازت ان کو اب عدالت نے دے دی ہے، ان کی ملاقات ہو جائے گی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو پھر ایک واضح پکچر بھی سامنے آ جائے گی کہ ان کے ذہن میں کیا ہے اور عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ نومبر کے مہینے میں جو ہمیں بہت سارے جو لوگ ہیں پاکستان تحریک
تحریک انصاف کے اندر بھی اور جو ان سے وابستہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہیں گے کہ ایک اور تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا جائے تاکہ حکومت کو پریشرائز کیا جائے, اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کیا جائے اور کم از کم جو توشہ خانہ کے اندر جو فیصلہ ہے اس کو ایوائڈ کیا جا سکے. دوسری جانب یہ کہ جو خود حکومت ہے وہ کس جگہ پہ, اچھا ایک تو یہ سوال اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ کیا واقعی 26 نومبر کی طرح کا کوئی جلوس جلسہ جو ہے وہ جلوس یہاں پہ آ سکے گا. تو سہیل آفریدی صاحب نے پے در پہ جلسوں کا اعلان کیا ہے. اس میں تحریک تحفظ آئین جو ان کی ایک جماعت ان کے ساتھ اس وقت ہے, محمود خان اچکزئی صاحب قائد حزب اختلاف بن جائیں گے, انہوں نے بھی ایک پبلک ایک میس موومنٹ یا جلسوں کا اعلان جو ہے وہ کرنا ہے, کر دیا ہے. بلکہ کل مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے تو انہوں نے تصدیق کی کہ مختلف جگہوں پہ جلسے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. تو ایک طرف تو وہ جلسے کر کے فضا بنائی جائے گی, پریشرائز کیا جائے گا, جو کہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا حق ہے, اگر پرامن ہو تو ہونے چاہیے. اور دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب کی یا خیبر پختونخوا سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک جلوس یا ایک طرح سے جو عوامی ریلا جو ہے وہ تحریک کی صورت اس کو اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے اگر پچھلی مرتبہ کی طرح اسی طرح سے مسلح لوگ یا جو کہ حکومت کہتی ہے مسلح لوگ تھے وہ آتے ہیں اور اسی طرح سے پھر ایک دفعہ پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے, اسی طرح سے اگر حکومت اقدامات کرتی ہے تو پھر ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور خراب ہو جائے گی. لیکن یہ یاد رہے کہ 26 نومبر سے پہلے حکومت اور نے ایک آفر یا پیشکش جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کو دی تھی اور یہ بات بنی گالہ ان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے, اور یہ بات بہت آگے تک گئی تھی. لیکن اس کے بیچ میں ایک سال گزر گیا اور عمران خان صاحب یہ ان کی پارٹی جو ہے وہ کوئی بھی موومنٹ نہیں چلا سکی اور اسی لیے سہیل آفریدی صاحب کو لایا گیا ہے, اسی لیے 25 کو انہوں نے جرگہ بھی بلا لیا ہے, اسی لیے وہ لوگوں کو جو ہے وہ نہ صرف قبائلی عوام کو بلکہ قبائلی نوجوان کو بھی موٹیویٹ کر کے وہ لانا چاہیں گے اور لا سکتے ہیں. تو یہ سارا پریشر جو ہے یہ توشہ خانہ کے کیس کے فیصلے سے پہلے ہوگا. آر یا پار والی سچویشن جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ سامنے آ چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت بھی یہی چاہتی ہے اور حکومت جان چھڑانا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جب تک جیل میں ہیں وہ پاپولر رہیں گے, اس لیے ان کو جو ہے وہ الگ کیا جائے, ان کو سیکیورٹی کے نام کے اوپر یا پھر ان کو جو ہے وہ ایک آفر کر کے اگر وہ درخواست دے دیتے تو ٹھیک ہے, لیکن دوسری صورت میں ان کو سیکیورٹی کے نام پر جو ہے وہ بنی گالہ میں شفٹ کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کی اسٹریٹجیز میں سے ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جو کہ لگ رہا ہے, تاکہ جو پریشر ہے پبلک پریشر ہے اس کو کم کیا جا سکے, تاکہ اگر کوئی تحریک چلنی ہے تو اس کا رستہ روکا جا سکے. گو کہ یہ مشکل فیصلہ ہوگا کسی بھی طرح سے, اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت تک کے لیے جو ہے وہ ایک دونوں طرف سے تو جگر آزما ہم تیر آزمانے والی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل وہ چاہتے ہیں کہ ان کو رہائی ملے. ظاہر ہے جیل کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی, وہ اس وقت تک میرا خیال ہے کہ ان کی برداشت اب کا پیمانہ جو ہے لبریز ہو رہا ہے, لہٰذا وہ بھی یہ چاہیں گے کہ آر یا پار والی سچویشن میں سہیل آفریدی یا خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ لوگ آئیں اور ان کو اس طرح کی جو سچویشن ہے اس میں ریسکیو کرے. دوسری طرف حکومت بھی اس کو زیادہ ان کا جیل میں رکھنا ان کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی زیادہ سودمند ثابت ابھی تک تو نہیں ہو رہا, ہمیں نہیں پتہ کہ آگے جا کے کیا ہوگا. رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پیمانہ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ وہ عمران خان صاحب کو رہائی کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں فی الحال. لیکن اور پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کر لیا تھا مقابلہ جو 26 نومبر کی صورتحال تھی, ایک مرتبہ پھر ہو سکتا ہے. تو ایک طرف سے حکومت کتنا کنونس کر سکتی ہے, حکومت اس کے اوپر کتنا عمل درآمد کر سکتی ہے, اور ریاست کیا سوچ رہی ہے, کیا سیاسی جماعتیں, اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کرنا ایز قائد حزب اختلاف وہ بھی بہت اہم ہوگا. کہ ایک طرف اگر یہ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے تحریک کا, تو دوسری طرف جو ہے وہ خود ہمارے جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں انہوں نے میرے ہی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ بات چیت کر سکتے ہیں, تو ان کو سامنے وہ ان کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے اور کوئی سیاسی رستہ بھی نکالیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی رستہ بھی نکالنے کی بات کریں, اسمبلیوں سے برخاست کرنے کے لیے, استعفیٰ دینے کے لیے
یہ دباؤ بھی ڈالیں. ظاہر ہے کہ جب یہ دباؤ آئے گا سامنے تو پھر کوئی نہ کوئی سیاسی رستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب ایوان کے اندر اور سیاسی لوگوں کے محاذ کو سنبھالیں گے, اور عمران خان صاحب سہیل آفریدی کے ذریعے سے اور جنید اکبر جیسے لوگوں کے ذریعے سے اپنا جو پبلک پریشر ہے, جو اسٹریٹ پاور ہے, اس کو یوز کریں گے تاکہ کوئی ایک فارمولا جو ہے وہ کام کرے اور ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے یا عمل میں آئے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نومبر کا مہینہ کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی اپرچونٹی لا سکتا ہے, کوئی ونڈو آف اپرچونٹی ان کے لیے کھول سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے, اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن اور حکومت اس وقت اپنی اسٹریٹجیز جو ہے وہ بنائے گی اور ترتیب دے رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.